بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ آپ کے اور فیل کے درمیان 50 راتوں کا عرصہ تھا اور بعض کی روایت کے مطابق 2 ربیع الاول سموار کو ہوئی اور بعض کا قول ہے کہ 8 ربیع الاول منگل کی رات کو ہوئی، اور جعفر بن محمد سے روایت کرنے والوں کے مطابق 12 ربیع الاول جمعے کے روز طلوع فجر کے وقت ہوئی، اور حساب دانوں کے قول کے مطابق کی پیدائش قرآن الاقرب میں ہوئی۔ اور منجم نے بیان کیا ہے کہ سال کا ذائچہ جس میں قرآن ہوا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بتائی ہے، میزان 12 درجے زہرہ کی حد تک تھا، اور اس کا گھر اور مشتری اقرب میں 3 درجے 23 منٹ تھا، اور ظاہر اقرب میں 6 درجے 23 منٹ اور راجہ تھا، اور یہ دونوں دوسرے تالیہ میں تھے، اور سورج تالیہ کی نظر میں حمل میں پہلے منٹ میں تھا، اور زہرہ حمل میں 1 درجے پر 56 منٹ تھا، اور عطارد حمل میں 18 درجے اور 16 منٹ راجہ تھا، اور جواز مریخ میں 12 درجے اور 15 منٹ تھا، اور چاند آسمان کے وسط میں سرطان میں 1 درجہ اور 20 منٹ تھا۔ اور خوارزمی نے بیان کیا ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آفتاب سور میں 1 درجہ تھا، اور مہتاب اسد میں 18 درجے 10 منٹ تھا، اور ظاہر اقرب میں 9 درجے اور 40 منٹ رجا تھا، اور مشتری اقرب میں 2 درجے اور 10 منٹ رجا تھا، اور مریخ سرطان میں 2 درجے اور 50 منٹ تھا، اور زہرہ سور میں 12 درجے اور 10 منٹ تھا۔ اور قریش سالوں کی تاریخ کسا کی جلالت کی وجہ سے کسا بن کلاب کی موت سے بیان کرتے تھے، اور جب عام الفیل آیا اور تو انہوں نے اس سال کی مشہوری کی وجہ سے اس سے تاریخ بیان کی، پس ان کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیاطین کو رجم کیا گیا اور کواکب ٹوٹے، اور جب قریش نے اس بات کو دیکھا تو انہوں نے کواکب کے ٹوٹنے کا انکار کیا اور کہنے لگے یہ صرف قیام قیامت کے لیے ہے، اور زلزلے نے لوگوں کو نقصان پہنچایا جو سب دنیا پر چھا گیا، حتیٰ کہ گرجے اور یہودیوں کی عبادت گاہیں گر گئے، اور ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی تھی اپنی جگہ سے زائل ہو گئی، اور ساحروں اور کاہنوں پر ان کے امور متشبہ ہو گئے، اور ان کے شیاطین محبوس کیے گئے، اور ایسے ستارے طلوع ہوئے جو اس سے قبل نہ دیکھے گئے تھے۔ پس یہودیوں کے کہنوں نے ان کا انکار کیا، اور اوانے کسرا ہل گیا اور اس کے 13 کنگرے گر پڑے، اور ایران کا آتش کدہ بجھ گیا، حالانکہ وہ اس سے 1000 قبل تک نہ بجھا تھا۔ اور ارانیوں کے عالم اور حکیم جسے ارانی موبزان کہتے ہیں، موبزل قیم نے جو ان کے دین کے قوانین کا عالم تھا، دیکھا کہ گویا عربی اونٹ سرکش گھوڑوں کی قیادت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے دجلہ کو عبور کیا ہے اور شہروں میں پھیل گئے ہیں۔ پس اس بات نے کسرا انوشروان کو خوفزدہ کر دیا، اور اس نے نعمان کی طرف آدمی بھیجا اور پوچھا
کیا عرب کے کہنوں میں سے کوئی باقی رہ گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، شام کے علاقے میں دمشق میں ستی الفسانی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس عرب کے کسی دانشمند اور صاحب معرفت شیخ کو لاؤ، میں اسے اس کے پاس بھیجوں۔ تو وہ اس کے پاس عبد المسیح بن بکیلا کو لایا اور اس نے اسے اس کے پاس بھیجا۔ پس عبد المسیح ایک اونٹ پر سوار ہو کر اس کے پاس دمشق آیا اور اس نے اس کے متعلق دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ وہ باب الجابیہ میں فروکش ہے۔ تو اس نے اسے آخری سانسوں میں پایا، سو اس نے اپنی بلند آواز سے اس کے کان میں کہا، اے یمن کے سخی سردار، تو بہرا ہے یا سن رہا ہے؟ اے پریشانی کے دور کرنے والا، کون کون درماند ہو گیا ہے اور خطبہ میں سامنے آنے والے، معاملے میں فرق کرنے والے، تیرے پاس قبیلے کا سردار آیا ہے جو آل یزن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے کہا عبد المسیح کوشش کرنے والے اونٹ پر سطعی کی جانب جب وہ قبر کے قریب ہے، تجھے بنی سسان کے بادشاہ نے ایوان کے گرنے اور آتش کدوں کے بجھ جانے اور مبزان کے خواب کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس نے عربی اونٹوں کو سرکش گھوڑوں کی قیادت کرتے دیکھا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے دجلہ کو عبور کیا اور شہروں میں پھیل گئے۔ اے ابن یزن، مصائب آئیں گے اور کینگروں کی تعداد کے مطابق ملوک اور ملکات مر جائیں گے، اور جب بحیرہ ساوا خشک ہو جائے گا اور باقیہ عرض تہامہ میں ظاہر ہوگا اور ڈنڈے والا نمودار ہوگا، تو شام ستی کے لیے شام نہ ہوگا۔ پھر اس کی جان نکل گئی اور اہل کتاب میں سے ایک شخص قریش کی ایک جماعت کے پاس آیا۔ شام بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ربیعہ موجود تھے۔ اس نے پوچھا آج شب تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اے گروہ قریش، قسم با خدا تم میں سے چوک گیا ہے، اور فلسطین میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام احمد ہے، جس کے سیاہی مال باز کے رنگ کی مانند ایک تل ہے۔ اس سے اہل کتاب کی ہلاکت ہوگی، اور ابھی وہ اسی جگہ پر تھے کہ انہیں بتایا گیا کہ آج شام عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ پس وہ شخص گیا حتیٰ کہ اس نے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا خدا کی قسم کہ وہی ہے، اہل کتاب کی ہلاکت اس سے ہو گئی۔ اور جب اس نے اس کی بات کی سماعت سے قریش کی خوشی کو دیکھا تو کہنے لگا خدا کی قسم وہ تم پر ایسا حملہ کرے گا جس کے متعلق اہل مشرق و مغرب باتیں کریں گے۔ اور آمنہ بنت وہب سے عبداللہ بن عبد المطلب کا نکاح زمزم کی کھدائی کے 10 سال بعد ہوا، اور بعض کا قول ہے 12-14 سال بعد ہوا۔ اور حضرت عبد المطلب کے اپنے بیٹے کے فدیہ دینے کے درمیان اور اس کی تجویز کے درمیان 1 سال کا عرصہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ کا نام عبدالدار تھا، اور بعض کا قول ہے کہ آپ کا نام عبدالقصہ تھا۔ اور جب آپ اس سال میں تھے اور جب آپ کا فدیہ دیا گیا تو حضرت عبد المطلب نے کہا یہ عبداللہ ہے، اور اسی روز آپ کا یہ نام رکھا گیا۔ اور جعفر بن محمد کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی تزویج اور آپ کی پیدائش کے درمیان 10 ماہ کا عرصہ تھا، اور بعض کا قول ہے کہ 1 سال 8 ماہ کا عرصہ تھا۔ اور آپ کی والدہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا جب میں نے آپ کو جنا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور مجھ سے نکل کر بلند ہوا ہے، حتیٰ کہ اس نے مجھے خوف زدہ کر دیا، اور میں نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہ دیکھی جیسے عورتیں دیکھتی ہیں۔
اور بعض کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا مجھ سے ایک نور بلند ہوا حتیٰ کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا، اور جب وہ تیزی سے آسمان کی طرف آیا تو اس نے مٹی کی ایک مٹھی لی، پھر اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنی والدہ کے دودھ کے بعد آپ نے جو پہلا دودھ پیا وہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا تھا، اور اس صوبیہ نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور ابو سلمہ بن عبد الصد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے مبعوث کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے ابو لہب کو دوزخ میں پیاس پیاس پکارتے دیکھا تو اسے اس کے انگوٹھے کے گڑے سے پانی پلایا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس وجہ سے ہے؟ اس نے کہا میرے صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ روایت بھی موضوع ہے کیونکہ قرآن کریم کی نص زرعی اس بات پر دال ہے کہ کفار و مشرکین پر اللہ تعالیٰ نے نمائے جنت کو حرام کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اہل دوزخ اہل جنت سے پانی وغیرہ کا مطالبہ کریں گے تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کفار پر حرام قرار دیا ہے۔ پس اسی صریح آیات کی موجودگی میں اس روایت کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ ابو لہب نے تو صرف صوبیہ کو آزاد کیا اور ابو طالب نے عمر بھر آپ کی خدمت کی اور آپ کی کفالت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کی اذیتوں کو برداشت کیا۔ کیا وہ اس طرح ابو لہب سے جنت کی نما کے زیادہ حقدار نہیں بن جاتے، حالانکہ وہ بھی ان کے مستحق نہیں؟ پس یہ روایت موضوع ہے اور ہرگز اسناد کے قابل نہیں۔ اور جعفر بن محمد کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے 2 ماہ بعد وفات پائی، اور بعض کا قول ہے کہ وہ آپ کی پیدائش سے قبل ہی وفات پا گئے، اور یہ قول درست نہیں کیونکہ اجماع اس بات پر ہے کہ وہ آپ کی پیدائش کے بعد فوت ہوئے، اور بعض دوسروں نے بیان کیا کہ وہ آپ کی پیدائش سے 1 سال بعد فوت ہوئے، اور عبداللہ کی وفات مدینہ میں اپنے باپ کے ماماؤں بن نجار کے پاس ایک گھر میں ہوئی جو دارالنالبغہ کے نام سے مشہور ہے، اور وفات کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اور آپ نے بنی سعد بن بکر بن حزان میں دودھ پیا۔ عبد المطلب نے آپ کو حلیمہ بنت ابی ذؤیب السعدی کے خاوند حارث بن عبد العزیٰ بن رفاۃ السعدی کے سپرد کر دیا، اور آپ بنی سعد ہی میں مقیم رہے۔ وہ اپنے نفوس و اموال میں آپ سے برکت دیکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ وہ واقعہ ہوا کہ ایک مرد کی صورت میں آپ کے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور اسے اندر سے دھویا۔ پس انہیں آپ کے متعلق خوف ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کی طرف واپس کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی، اور بعض کا قول ہے کہ 4 سال کہ آپ فطرت قوت کے لحاظ سے 10 سال کے لگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زہرہ نے اس وقت وفات پائی جب آپ 6 سال 3 ماہ کے تھے، اور ان کی عمر 30 سال تھی، اور ان کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابواں مقام پر ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ کی کفالت کرتے تھے، اور عبد المطلب ان دنوں قریش کے معزز سردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شرف دیا تھا جو اس نے
کسی کو نہ دیا تھا، اور آپ کو زمزم اور ذوالحرام سے پانی پلایا، اور قریش نے اپنے اموال میں آپ کو حکم بنایا، اور آپ نے قحط میں کھانا کھلایا، حتیٰ کہ پہاڑوں میں پرندوں اور جنگلی جانوروں کو بھی کھانا کھلایا۔ ابو طالب نے کہا ہے، جب دینے والوں کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں تو ہم کھانا کھلاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے زائد کھانے کو پرندے بھی کھاتے ہیں۔ اور آپ نے اصنام کی پرستش کو چھوڑ دیا اور اللہ کو واحد قرار دیا اور نظر کو پورا کیا، اور ایسے طریقے مقرر کیے کہ ان کے اکثر کے متعلق قرآن نازل ہوا، اور ان کے بارے میں سنت نبوی نے بھی بیان کیا ہے، اور وہ طریقے یہ ہیں کہ نظر کو پورا کرنا، بیت میں 100 اونٹ مقرر کرنا، یہ کہ محرم سے نکاح نہ کیا جائے، اور گھڑوں میں ان کے پچھواڑوں سے نہ آیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹنا، زندہ درگور لڑکی کے قتل سے منع کیا، مباہلہ کرنا، شراب کو حرام قرار دینا اور اس پر حد لگانا، قرہ ڈالنا، اور یہ کہ کوئی شخص برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف نہ کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اور یہ کہ لوگ جب حج کریں تو اپنے پاکیزہ اموال خرچ کریں، اور حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرنا، والی عورتوں کو شہر بدر کرنا۔ اور جب ہاتھیوں والا آیا تو قریش اصحاب الفیل سے بھاگتے ہوئے باہر چلے گئے۔ عبد المطلب نے کہا، خدا کی قسم، میں حرم الہی سے باہر نہیں نکلوں گا اور نہ اس کے غیر سے عزت چاہوں گا۔ پس آپ بیت اللہ کے صحن میں بیٹھ گئے، پھر کہنے لگے، اے اللہ، اگر تو معاف کرے تو وہ تیرے عیال ہیں، ورنہ جو چیز تجھے معلوم ہے وہ ہوگی۔ اور قریش کہا کرتے تھے کہ عبد المطلب ابراہیم ثانی ہیں، اور اصحاب فیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سلوک کیا اس کی قریش کو بشارت دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب نے عبداللہ تمہارے پاس بشیر و نذیر بن کر آیا ہے، اور اس نے صحاب فیل پر نازل ہونے والے عذاب کی انہیں اطلاع دی ہے، اور وہ کہنے لگے، تو جب سے بھی ہے عظیم البرکت اور مبارک چہرے والا ہے۔ اور عبد المطلب کے 10 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ابو طالب عبد مناف ہیں، زبیر اور یہی ابو الطاہر عبد الکعبہ اور یہی معقوم ہیں، اور ان کی والدہ فاطمہ بنت عمر بن عائس بن عمران بن مخزوم ہیں، اور یہی ام حکیم بیاضہ کی والدہ ہیں، اور عاتقہ برہ اروا ہیں، اور امیمہ عبد المطلب کی بیٹیاں ہیں۔ الحارث یہ عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور اسی سے آپ کنیت کرتے تھے۔ قسم ان دونوں کی ماں صفیہ بنت جندب بن حجیرہ بن زباب بن حبیب بن سواد بن عامر بن سسا ہے، اور حمزہ آپ ابو لیلہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، اور آپ کی والدہ حالتہ بنت وحیب بن عبد مناف بن زہرہ ہیں، اور آپ صفیہ بنت عبد المطلب کی بھی والدہ ہیں، اور عباس اور درار، اور ان دونوں کی ماں فتیلہ بنت جناب بن کلیب بن نمر بن کاسد ہیں، اور ابو لہب اور یہی عبد العزیٰ ہیں، اس کی ماں لبنہ بنت حاجرہ بن عبد مناف بن زاتر خزی تھی، اور الخدیق اور یہی حجر ہے۔ اسے الخدیق کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ قریش کا بڑا سخی اور انہیں بہت کھانا کھلانے والا تھا، اور اس کی ماں ممنہ بنت
عمرو بن مالک بن نوفل خزی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے اور پھوپھیاں تھیں. اور عبد المطلب کے ہر بیٹے کو شرف و منزلت اور فضل بزرگی حاصل تھی. اور عامر بن مالک ملائب الاسناد نے اب بیت اللہ کا حج کیا تو کہنے لگا سرخ اونٹوں کی مانند جوان ہیں، اور کہنے لگا ان لوگوں سے مکہ کی حفاظت کی جاتی ہے. اور اقسم بن سیفی نے بنی تمیم کے لوگوں کے ساتھ حج کیا تو اس نے انہیں بطحا کے ایک طرف چلتے دیکھا، گویا وہ چاندی کے برج ہیں اور ان کے پڑوسی زمین کو جا ملتے ہیں. اس نے کہا اے بنی تمیم، جب اللہ تعالیٰ کسی حکومت کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے پودے ہیں، آدمیوں کے پودے نہیں. اور عبد المطلب کے لیے کعبہ کے صحن میں فرش بچھایا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک اپنے بچوانے کے نزدیک نہیں آتے تھے، حالانکہ آپ اس وقت بچے تھے. اور آپ اپنے چچوں کی گردنوں کو پھلانگتے تو عبد المطلب انہیں کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، بلا شبہ میرے اس بیٹے کو بڑی شان حاصل ہوگی. اور جب سیف بن زیان یمن پر غالب آیا تو عبد المطلب اپنی قوم کے بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ اس کے پاس آئے اور سیف نے آپ کو ان سب پر مقدم کیا اور آپ کو ترجیح دی. اس نے آپ سے خلوت میں ملاقات کی اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اور آپ کی صرف آپ سے بیان کی. تو عبد المطلب نے کہا اللہ اکبر کہا تو سیف کے قول کی صداقت کو معلوم کر لیا گیا. پھر آپ سجدے میں گر پڑے تو سیف نے آپ سے کہا میں نے جو خبر دی ہے آپ نے اسے محسوس کر لیا ہے؟ آپ نے اسے کہا ہاں اے بادشاہ، میرے بیٹے کے ہاں ایک بچہ ہوا ہے جو تیرے بیان کی مانند ہے. اس نے کہا اس کے متعلق یہود سے اور اپنی قوم سے محتاط رہنا، اور آپ کی قوم یہود سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام کی تکمیل کرنے والا اور اپنی دعوت کو بلند کرنے والا ہے. اور جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اہل کتاب عبد المطلب کو آپ کے بارے میں کہتے رہتے تھے اور اس سے عبد المطلب کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا تھا. آپ نے کہا قسم با خدا، اگر قریش نے پانی کے بارے میں یعنی اس پانی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمزم اور ذوالحرم سے پلایا ہے حسد کیا ہے تو عقل وہ ہمیشہ ہی یوم حشر تک شرف عظیم اور بنا کریم اور باقی رہنے والی عزت اور بلندی پر مجھ سے حسد کریں گے. اور قریش پر پے در پہ خشک سال آئے، حتیٰ کہ کھیتی ختم ہو گئی اور تھن خشک ہو گئے تو وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمیں یکے بعد دیگر سیراب کیا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں سیراب کرے. اور انہوں نے مکہ کے ایک پہاڑ سے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی اے گروہ قریش، بلا شبہ امی نبی تم میں سے ہے اور یہ اس کے ظہور کا وقت ہے. ارے تم اپنے میں سے ایک عمر رسیدہ عظیم جسیم شخص کو دیکھو جو اس کی طرف دعوت دیتا ہے اور اسے بڑا شرف حاصل ہو. وہ اور اس کے بیٹے باہر نکلے اور پانی کو مست کیا اور خوشبو لگائی اور رکن کو بوسہ دیا اور وہ شخص دعا کرے اور لوگ آمین کہیں تو تم اپنی مرضی کے مطابق سرسبز ہو جاؤ گے اور تم پر بارش ہوگی. پس مکہ کے ہر شخص نے کہا یہ شیبۃ الحمد ہے. پس عبد المطلب باہر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ تھے اور ان دنوں آپ مشدد ازار تھے.
عبد المطلب نے کہا اے اللہ، سوراخ کو بند کرنے والے اور رنج کے دور کرنے والے، تو عالم غیر معلم اور مسئول غیر منجل ہے، اور یہ تیرے غلام اور باندیاں تیرے حرم کے صحن میں تیرے پاس اپنی قحط زدگی کی شکایت کرتے ہیں، جس نے تھنوں کو خشک کر دیا ہے اور کھیتی کو تباہ کر دیا ہے۔ اے اللہ سن اور خوب خوشحالی لانے والی بارش برسا، اور جو ہی انہوں نے ارادہ کیا آسمان سے پانی کے سوتے پھوٹ پڑے اور وادی اپنے حوضوں سمیت بھر گئی۔ اور اس بارے میں قریشی شاعر کہتے ہیں، شیبۃ الحمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر کو سیراب کیا ہے، اور ہماری نیند جاتی رہی تھی، اور بارش کے زمانے کے ختم ہونے کے بعد بھی برستی رہی۔ اس مبارک چہرے کی وجہ سے اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے، اور وہ مظہر کا بہترین آدمی ہے۔ وہ مبارک ہے، بادل اس سے سراب ہوتے ہیں، مخلوق میں اس کی نظیر اور ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ اور عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو حکومت اور کعبہ کے معاملات کی وصیت کی، اور ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زمزم کے حوض کی وصیت کی، اور اسے کہا میں نے تمہارے ہاتھوں میں وہ عظیم شرف پیچھے چھوڑا ہے، عربوں کی گردنوں کو رون دو گے۔ اور آپ نے ابو طالب سے کہا اے عبد مناف، میں تمہیں اپنے بعد ایک یکتا شخص کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، جو اپنے باپ کے بعد اکیلا رہ گیا ہے، وہ اسے گہوارے ہی میں چھوڑ گیا، اور تو غم میں اس کی ماں کی مانند ہے۔ وہ اسے اپنے دل و جگر سے قریب سمجھتی تھی، اور تو میرے نزدیک میرے بیٹوں سے زیادہ امید کے لائق۔ ظلم کے دور کرنے کے لیے، یہ گروہ کو مضبوط کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی کہ عبد المطلب وفات پا گئے، اور عبد المطلب کی عمر 120 سال تھی، اور بعض کا قول ہے کہ 140 سال تھی، اور قریش نے آپ کی موت کو بڑی بات خیال کیا، اور پانی اور بیری کے پتوں سے آپ کو غسل دیا گیا۔ اور قریش پہلی قوم ہے جس نے مردوں کو بیری کے پتوں کا غسل دیا، اور رمن کی 2 چادروں میں جن کی قیمت سونے کا 1000 مسکال تھی آپ کو لپیٹا گیا، اور آپ پر کستوری پھینکی گئی، حتیٰ کہ اس نے آپ کو چھپا دیا، اور آپ کو کئی دنوں تک مٹی میں چھپانے کے لیے اعزاز و اکرام کی خاطر لوگوں کے ہاتھوں پر اٹھایا گیا۔ اور جب عبد المطلب کو دفن کر دیا گیا تو آپ کا بیٹا گوٹ مار کر کعبہ کے صحن میں بیٹھا، اور ایک طرف ابن جدعان التیمی اور ولید بن ربیعہ مخزومی گوٹ مار کر بیٹھے، اور ہر ایک نے سرداری کا دعویٰ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے دادا عبد المطلب کو انبیاء کی حیت اور ملوک کے لباس میں قوم بنا کر بھیجے گا۔ پس عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، اور وہ بہترین کفیل تھے، اور ابو طالب اپنی مفلسی کے باوجود ماتیا اور صاحب شرف سردار تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ میرے باپ نے فقیری کی سیادت کی، اور آپ سے پہلے کسی فقیر نے سیادت نہیں کی، اور وہ آپ کو جب کہ آپ کی عمر 9 سال تھی ارض شام میں بصرہ لے گئے، اور کہنے لگے خدا کی قسم میں آپ کو کسی دوسرے کے سپرد نہیں کروں گا۔ اور ابو طالب کی بیوی اور آپ کے تمام بچوں کی ماں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم نے آپ کی پرورش کی،
اور وہ مسلمہ اور فاضلہ عورت تھی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا آج میری ماں مر گئی ہے، اور آپ نے اسے اپنی قمیص میں کفن دیا اور اس کی قبر میں اترے اور اس کی لحد میں لیٹے۔ آپ سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ، فاطمہ پر آپ نے بہت غم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میری ماں تھی، وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی اور مجھے سیر کرتی تھی اور انہیں پراگندہ مورکھ رکھتی تھی اور مجھے تیل لگاتی تھی، اور وہ میری ماں تھی۔ اور جب آپ 20 سال کے ہوئے تو آپ میں خاص علامات ظاہر ہوئیں اور اصحاب الکتب آپ کے متعلق باہم باتیں کرنے لگے اور آپ کے ظہور کو قریب قرار دینے لگے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، اے چچا، میں خواب میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں جو میرے پاس آتا ہے اور اس کے ساتھ 2 آدمی ہوتے ہیں، وہ دونوں کہتے ہیں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، اور جب یہ بالغ ہوگا تو تجھے اس سے معاملہ ہوگا، اور وہ شخص بات نہیں کرتا۔ ابو طالب نے مکہ کے اہل علم سے آپ کی یہ بات بیان کی تو جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو کہنے لگا یہ پاک روح ہے، خدا کی قسم یہ پاک نبی ہے۔ ابو طالب نے اسے کہا میرے بھتیجے سے اس بات کو پوشیدہ رکھنا، اس کی قوم اس سے ناراض نہ ہو۔ خدا کی قسم میں نے علی سے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے۔ میرا باپ عبد المطلب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مبعوث ہونے والا نبی ہے، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے پوشیدہ رکھوں تاکہ دشمن اس سے ناراض نہ ہو۔